الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العالمین کافروں کو، فاسقوں کو، مشرکوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کوئی بھی شخص کہ جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہو، چاہے کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچا ہے اور اس نے اگر اسلام نہیں لایا ہے، ایمان نہیں لایا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اگر کفر پر کوئی شخص مرتا ہے، کفر پر انتقال کرتا ہے، تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈیا میں تو چونکہ اس طرح کی باتیں وقتاً فوقتاً دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس میں ایک آدمی سے پوچھا جا رہا تھا، ایک عورت ہے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہندو جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں، یا ہندو کا داخلہ ہے کہ نہیں جنت میں۔ تو اس میں جو مولانا تھے وہ بتا رہے تھے، میرے بھائی یہاں مسئلہ بالکل واضح ہے، ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جنت میں جانے کے لیے اسلام سب سے اہم ہے۔ اگر کوئی اسلام نہیں لاتا ہے، اسلام کے بغیر ہی کسی اور دھرم پہ یا کسی اور دین پہ مرتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں جان لے کہ جس کا انتقال کفر پہ ہوتا ہے، جس کی موت حالت کفر میں ہوتی ہے، دنیا کے اندر چاہے صلہ رحمی کیوں نہ کرتا ہو، دوسروں کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کیوں نہ کرتا ہو، وہ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، کہ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جس نے بھی کفر کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ بدترین خلائق ہے، بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ جو ہندو ہو، چاہے کافر ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اسلام لائے بغیر ہی اگر مر جاتا ہے نا، تو جنت میں داخلے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا، کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے چلا، کوئی اور راستہ لے کر کے چلا، تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا، کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، اور ایسا شخص آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم آدمی دنیا کے اندر ابھی چلے، ابھی تو اسلام آ گیا نا، اسلام کے آنے کے بعد کسی بھی دھرم پہ آدمی دوسرے پہ مرتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا ہے، اسلام کے حساب سے زندگی نہیں گزارتا ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لائے گا نا، ایمان لائے بغیر ہی اگر مر جاتا ہے، تو جنت میں داخلے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ شریعت میں یہ چیز بتلا دی گئی ہے، اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے جو کوئی بھی میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے ملے کے سکھ ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر نبی کے بارے میں اس نے سنا ہے پھر بھی ایمان نہیں لایا ہے، ایمان لائے بغیر ہی مر جاتا ہے، تو وہ جہنمی ہوگا۔ الا کان من اصحاب النار، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔
تو جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور اعلان کرتے کہ بھائی ہندو جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، تو ہندو کو جنت میں جانے کا سوال اس وقت بنے گا جب وہ اسلام پہ مرے گا، اسلام کو لے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے گا، اللہ کو اپنا معبود مانے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، تب جنت میں جائے گا۔ ویسے نہیں، کیونکہ مشرک پر، کافر پر، ہندو پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے یا جو بھی کرے گا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی جنت حرام ہے، جنت کی یہ لوگ خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے۔ تو جنت میں داخلے یا پرویش کی باتیں الگ کریں آپ، جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، دت اور پیغمبر تسلیم نہ کر لے، اللہ کو اپنا رب نہ مان لے، اللہ کو اپنا معبود نہ مان لے، اسی کی صرف عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری دت ہیں، اس پر ایمان لائے گا اور پھر اس کے حساب سے زندگی گزارے گا، تب جا کر کے جنت کے اندر داخلہ ہے۔ صرف زبان سے بولنے سے نہیں کہ لا الہ الا اللہ کوئی آدمی کہے اور کہے کہ ہم جنت میں چلا جائیں گے، تو نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کے شروط بھی ہیں نا، شروط بھی ہے نا، اس کے حساب سے آدمی لا الہ الا اللہ کو مانے گا، صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اس کو دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جب مان لے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرض کردہ جو عبادت ہے نا، اس عبادت کے بارے میں بتلانا، یعنی اللہ نے دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہا ہے، پھر جو مالدار ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو یہ اسلام کی اہم رکن ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف طمع کرنے سے، خواہش کرنے سے کہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے بھائی اصول و ضوابط ہے، ویسے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسلام جن جن تک پہنچا ہے، جس نے بھی اسلام کے بارے میں سنا ہے، نبی کے بارے میں سنا ہے، پھر بھی دین اسلام کو نہیں اپنایا ہے، نبی کو اپنا رسول نہیں مانا ہے، ایمان نہیں لایا، اس کو اپنا پیغمبر اور رشی اور منی نہیں تسلیم کیا ہے، جنت میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں کیسے جائیں گے جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ یعنی وہ مجھے جھٹلاتا ہے، جبکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں کہ وہ مجھے کیا ہے کہ گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے۔ اب گالی دینا کیا ہے اللہ رب العالمین کو؟ جھٹلانا کیا ہے؟ یعنی جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے نا انسان کو۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اپنے رب پر بھی ایمان نہیں ہے۔ رب اس کا ہے کون رب ہے اس کے بارے میں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رب کون ہے، خالق کون ہے۔ دنیا کے اندر اتنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی اور اتنی ساری چیزیں بطور نمونہ اور مثال کے دیا ہے کہ بتاؤ یہ سب کون پیدا کر سکتا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں آٹومیٹک آ سکتی ہیں؟ انسان خود پیدا نہیں ہو سکتا ہے؟ جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، اس ماں کے پیٹ سے نکالتا کون ہے باہر؟ وہ ماں کے پیٹ میں کھلاتا کون ہے؟ تو جو کچھ اتنا نمونہ دے دیا ہے اس رب کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر یہ آستھا اور ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں، صرف سنی سنائی بات کرتے کہ بھائی ایسا ہے۔ دنیا میں یہ سب پروف، یہ سب ثبوت دیکھنے کے بعد ہی آدمی مانے گا۔ ہر کچھ آدمی کہتا ہے کہ دیکھنے کے بعد ہی مانیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ آدمی نہیں دیکھ پاتا ہے لیکن نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو مانتا ہے۔ ماں باپ کو مانتا ہے، ماں کو مانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، دیکھا ہے اس نے پیدا ہوا ہے تو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ میری ماں مجھے جنم دے رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، دیکھا ہے اس نے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر نہیں دکھا سکتا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے ثبوت دلیل کے لیے کہ دیکھو یہ کون سب بنایا ہے، یہ آسمان اتنا بڑا ہے کس نے بنایا؟ تو اللہ رب العالمین کو جھٹلانا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، پہلی مرتبہ، اور یہ لوگ کیا تصور کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے
वैसे ही दोबारा मैं जिंदा करूंगा, बल्कि पैदा करने से ज्यादा आसान ये काम है। यानी पहली मरतबा वजूद में लाना ही मुश्किल है ना, दोबारा उसको बनाना मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पहली मरतबा पैदा कर दिया है, जबकि वजूद भी नहीं था, कुछ नामो निशान भी नहीं था, जिसने पैदा कर दिया है, दोबारा जिंदगी दी दुनिया के अंदर, और दुनिया में इतने साल जिंदगी गुजारा, मारा भी, मारने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, इस बात पर कादिर है। तो लोग इसको झुठलाए हुए हैं, यानी अल्लाह को झुठलाते हैं ये कि अल्लाह इस बात पर कादिर ही नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देना यह है कि अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं, अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं कि फला अल्लाह की औलाद है, फला अल्लाह की औलाद है, फला अल्लाह के बेटे। जैसे मुशरिकीन अल्लाह के लिए बेटियां साबित करते थे फरिश्तों को, इसी तरह से ईसाइयों के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते। तो ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र करने वाले लोग हैं। तो जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र करने वाले हैं, तो ऐसे लोग जन्नत में नहीं जा सकते। हाँ, जन्नत में जाने के लिए शर्त है कि मरने से पहले पहले अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक मिली, अगर वो तौबा कर लेता है, इस्लाम ले आता है, अल्लाह को अपना रब मान लेता है, तो जन्नत में जा सकता है। जन्नत में जाने के लिए ये पहली चीज है कि दिल से आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, अल्लाह को अपना रब मानेगा, और जो कुछ पहले किया है वो सबसे तौबा करेगा, वो सबसे फिर जाएगा। सिर्फ एक दिन पर मरता है, इस्लाम पर मरता है। एक दिन से मुराद यहाँ सिर्फ इस्लाम के अलावा कोई दीन हक है ही नहीं दुनिया के अंदर, कोई भी दीन हक नहीं, चाहे दुनिया में जितने भी दावा कर ले। हाँ, यहूदियत, ईसाइयत अपने दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा, लेकिन इस्लाम के आने के बाद अब उस सब का हुक्म खत्म है, इस्लाम का चलेगा। इस्लाम के हिसाब से जो भी जिएगा, इस्लाम को जो अपना धर्म मानेगा, अल्लाह का दीन मानेगा और उसके हिसाब से जिंदगी गुजारेगा, वही जन्नत में जाएगा। उसके अलावा कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता है। इस्लाम के अलावा किसी और धर्म पे मरता है तो जन्नत में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।